السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، جو ہمارے بھائی انجینئر محمد علی مرزا شیعہ کو پلمبر کہتے تھے، انہیں اس سے رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ہی دلیل موجود ہے، تو انہیں باہر سے القاب و الفاظ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ میں فرمایا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارہ، یہ ایسے گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو انجینئر مرزا علی کے لیے یہ لقب کافی ہے کہ یہ ایسا گدھا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہے۔ اسے دین کی ABCD کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اصول کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کیا لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اصول کے نام پر، آپ دیکھیں گے تو آپ خود حیرت کریں گے کہ اس کو نہ اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے قرآن کے اصول معلوم ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اصول معلوم ہیں، یا پھر معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ ورنہ پھر لوگوں کو دین سے کیسے پھیرے گا، دین سے کیسے دور کرے گا، اسلاف سے کیسے بدزن کرے گا۔ اب دیکھیے ایک اصولی غلطی کتنی بڑی کیا ہے اس نے۔ اب یہ سب ریاکاری، نام و نمود، مفتی بننے کا شوق، مفتی بننے کے شوق کے چکر میں آئیے یہ گدھے جن پر کتابیں لدی ہوئی ہے یہ کیسے بے اصولی والی بات کرتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو میں نے یہ انورٹڈ کاماز کے اندر، تو اس میں 11 نمبر کے اوپر میں نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دلوی لکھتا ہے تقویۃ الایمان پیج نمبر 25 اور 32 پہ، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی 1368 ہجری میں شائع ہوئی یہ کتاب۔ آج کل آپ کو اہل حدیث اور دیوبند کے یہ مدرسوں میں کتاب مل جائے گی، وہ پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ لادہ بات ہے کہ جب اہل حدیث مناظرہ بریلویوں سے ہار گئے تقویۃ الایمان کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسماعیل دلوی کے ساتھ، نہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کے وہ جو سید احمد صاحب کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ لکھتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ اس سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، صحابہ۔ دیکھا آپ نے، اس نے یہاں پر ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی، اور اصل میں پہلے یہ بریلوی ہی تھا، تب بریلویوں کو ہیرو بنانے کے چکر میں کہتا ہے کہ اہل حدیث بریلویوں سے مناظرہ ہار گئے۔ اب اس کو تو اصول کی ABCD سمجھتی بھی نہیں، تو اسے کیسے پتہ چلے گا مناظرہ ہارے کہ جیتے، ہے نا؟ لیکن یہ کیا ہے، چونکہ اپنی بات میں وزن، اپنے بیان میں وزن، اپنی بات میں جادو، اپنے بیان میں جادو کیسے لایا جائے، کیسے بتایا جائے، تو اس کے لیے جملے بازی کرتا ہے۔ اب یہ بریلوی کیسے مناظرہ جیت سکتے ہیں، اور یہ انجینئر کیسے یہ بات کہہ سکتا ہے، جبکہ اصول کی اتنی بڑی غلطی یہ بھی کر رہا ہے، بریلوی بھی کرتے ہیں۔ کیسے، آئیے دیکھیے۔ کو نہیں لے رہے، کافروں کو لے رہے ہیں نہ۔ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے، تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، ادروائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ جو معنی مفہوم بنایا ہے انجینئر نے، یہ بریلویوں والا ہی بنایا ہے، اور یہ اس کی جہالت ہے جس طرح بریلویوں کی جہالت ہے، یہ اس کی بے اصولی ہے جس طرح بریلویوں کی بے اصولی ہے۔ آئیے پھر میں آپ کو ایک بار وہی جملہ اس کا سناتا ہوں، اور پھر اس کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بے اصولی والی بات لوگوں میں کر کر یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایسا گدھا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہے۔ آئیے کیا کہتا ہے۔ آج کل آپ کو اہل حدیث اور دیوبند کے یہ مدرسوں میں کتاب مل جائے گی، وہ پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ لانا کر کے
اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ اس سے مراد وہ انبیاء اولیاء صحابہ کو نہیں لے رہے، کافروں کو لے رہے نہ. آگے جا کے وہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، ادروائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اب وہ اپنے زوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کو دیکھا آپ نے اسماعیل دہلوی کی ایک عبارت کہ تمام مخلوق چمار سے بدتر ہے، میں اس نے انبیاء اولیاء کو گھسا کر کیسے انبیاء اولیاء کی گستاخی کی ہے، نہ کہ اسماعیل دہلوی نے کی ہے. اور یہ گستاخی بریلوی بھی کرتے ہیں، اور یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اصول سے پیدل ہوتے ہیں، اصول کی اے بی سی ڈی انہیں معلوم نہیں ہوتی. اب جہاں پر مطلقاً بات کہہ رہے تھے اسماعیل دہلوی، تو وہاں پر کہیں پر بھی انہوں نے انبیاء اولیاء کا نام نہیں لیا ہے. کیا کہا کہ تمام مخلوق اللہ کے مقابلے میں چمار سے بدتر ہے. یہ مطلقاً بات ہے، عام بات ہے. لیکن جہاں انبیاء اور اولیاء کا نام لیا ہے تو وہاں پر یہ جملہ ادا نہیں کیا ہے. وہاں کیا کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ناچیز ہیں. جیسے میں آپ کو پھر سے ایک بار دکھا دوں. وہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، ادروائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ. یہ جو جملہ ہے نا یہ اسماعیل شہید نے کہیں نہیں لکھا ہے. اس کے آگے یہ جملہ انجینئر نے ہی ایڈ کیا ہے، جس طرح ریلوی سے آگے جملہ ایڈ کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی راہ بتاتے ہیں. اس کے آگے جو جملہ ہے نا کہ ادروائز وہ چمار سے بدتر ہیں، یہ نعوذ باللہ انبیاء کی گستاخی، اصحاب کی گستاخی، فرشتوں کی گستاخی، جس کو یہ ان میں شامل کرے گا سب کی گستاخی کرنے والا انجینئر ہی ہے. کیونکہ پہلے بریلوی تھا نا تو یہ بریلوی بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تو اصل میں گستاخ یہ ہیں، اصول سے پیدل ہیں، اصول ان کو معلوم نہیں. اب وہ اپنے زوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر آگے وہ چل کے نا اس میں لکھتے ہیں کہ چاہے جبرائیل ہو، کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، اللہ کے مقابلے پہ یہ ڈاکٹرائن ہی غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ دیکھا آپ نے یہاں پر جب تیسری بات نے پڑھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ناچیز کا لفظ استعمال کیا ہے. جب انبیاء فرشتوں اولیاء کی بات آئی اللہ کے مقابلے میں تو ناچیز کہا ہے، چمار لفظ استعمال نہیں کیا. اب یہ جاہل جس پر کتاب لدی ہوئی ہے، یہ گدھا جو بریلویوں کی طرح بے اصولی والی بات کرتا ہے، بولتے ڈاکٹرائن ہی غلط ہے، اس کی ڈاکٹرائن غلط ہے. آئیے کیسے غلط ہے اب ہم بتاتے ہیں. اس کی ڈاکٹرائن ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قرآن سے یتیم ہے. اس نے کیا کیا کہ جو اصولی بات تھی کہ جہاں انہوں نے ایک عبارت لکھی وہ مطلقاً عام تھی، وہاں پر انبیاء کسی کا ذکر نہیں تھا، اور ایک جگہ جہاں خاص بات تھی جہاں انبیاء کا ذکر تھا وہاں چمار لفظ نہیں تھا. یعنی اپنی عام بات سے خاص لوگوں کو الگ کرنا یہ قرآن نے سکھایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں سکھایا ہے. لیکن میں انجینئر بھکتوں کو بتا دوں کہ یہ تمہارا جو گرو ہے یہ ایسا گدھا ہے جس پہ کتابیں لدی ہے. اسے قرآن کی وہ اتنی پیاری آیت، پیاری سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ قسم عصر کے وقت کی تمام انسان خسارے میں سوائے کن کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جب تکلیف آئی تو صبر کیے. یہاں پر اصول سکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بات مطلقاً کہی کہ تمام مخلوق خسارے میں. اب تمام مخلوق میں تو سبھی آ گئے، انبیاء اولیاء فرشتے سب آ گئے، تو کیا سب خسارے میں؟ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے آگے خاص کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جب
تکلیف پہنچی تو صبر کیا، بات کہی تو حق بات کہی. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے عام سے خاص کو الگ کر دیا. سیم اصول اسماعیل دہلوی نے بھی میں استعمال کیا کہ جب عام بات کہی کہ اللہ کے مقابلے میں تمام مخلوق چمار سے بدتر ہے، تو وہاں کہیں انبیاء اولیاء کا نام نہیں لیا، وہاں کہیں نہیں. جو اس میں داخل کرتا ہے نا انبیاء اولیاء کو اس عبارت میں، اصل میں وہ انبیاء اولیاء کا گستاخ ہے. جیسے انجینئر مرزا علی پڑھا لکھا گدھا، یہ ایسے گدھے ہیں جن پہ کتابیں لدی ہے. اور بریلوی اور شیعہ، یہ اصل میں شیعوں نے ان کو مواد دیے ہیں. یہ شیعوں کی زبان چوس کر بول رہا ہے. یہ تو بولتا میں نے بریلویت چھوڑ دیا، تو پھر آج یہ بریلویوں کا موقف کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ بریلویوں کو اتنا علم ہوتا ہی نہیں، ان کو سب جو چیز دیتے ہیں وہ شیعہ دیتے ہیں. تو شیعوں نے ان کو دیا ہے، شیعوں کی زبان چوس کر بول رہے ہیں. اب چونکہ یہاں پر انہوں نے کہیں پر بھی انبیاء اولیاء کا نام نہیں لیا، اور آگے والی جو عبارت ہے جہاں انبیاء اولیاء فرشتوں کا نام لیا تو وہاں چمار لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ تو خاص یہ اصول ہو گیا کہ جب خاص کیا جائے گا تو وہ الفاظ اگر آتے تب گستاخی مانی جاتی. انبیاء اولیاء کا نام کی جگہ، لیکن وہاں نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا انجینئر نے وہاں اپنا جملہ گھسا دیا. ادر وائز انبیاء اولیاء نعوذ باللہ استغفر اللہ بولنا، اس میں بھی شرم، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جملہ ہم ادا کیسے کریں. تو یہ گستاخی کرنے والا کون ہے؟ یہ شیعہ ہے. یہ شیعوں کی زبان چوس کر بولنے والے یہ پڑھا لکھا گدھا ہے، اور یہ بریلوی ہے. اب آئیے اس پڑھے لکھے گدھے کو، کمثل الحمار یحمل اسفارا کو، ہم قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے پڑھے لکھے گدھے، اب تو کیا کرے گا؟ کیا فرماتا اللہ رب العالمین؟ کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اللہ رب العالمین یہاں پر مطلقاً بات کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جن جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو سب کیا ہوں گے؟ جن کی عبادت کرتے ہو یعنی جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اب ذرا بتائیں مجھے، یہ اس کی ڈاکٹرائن کے حساب سے، انجینئر کی ڈاکٹرائن کے حساب سے، جیسے اس نے وہاں اسماعیل دہلوی کی عام عبارت میں انبیاء اولیاء کو گھسا دیا، جبکہ انہوں نے وہاں لفظ لیے ہی نہیں، اور جہاں خاص کیے وہاں پر چمار لفظ استعمال ہی نہیں کیے. تو اب اس کی ڈاکٹرائن کے حساب سے تو عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، یہ یہودی اور عیسائی جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو معبود بناتے ہیں نعوذ باللہ، کیا وہ سب جہنم میں جائیں گے؟ سب جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ کہے گا نہیں، یہاں آپ عام میں انبیاء کو نہیں گن سکتے. کیوں نہیں گن سکتے؟ وہی بات تو ہے، وہی انداز تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار کیا ہے، جو ادھر اسماعیل دہلوی نے اختیار کیا ہے. تو یہاں پر جو بات آئی ہے تو اس اصول سے تو آپ کے اصول سے، ہمارا تو اصول ہی نہیں ہے، اور نہ یہ بریلویت کا اصول ہے. تو جو میں نے کہا تھا کہ شیعوں کی زبان چوس کے بولتے ہیں، اور جاہل بریلوی، ان پڑھ لا علم، جن کو بریلویت کا اصول نہیں معلوم ہوتا، اور اس پڑھے لکھے گدھے کو تو کچھ آتا ہی نہیں اصول کے معاملے میں. یہ اصول سے غلطی کرتا ہے تو اس کے اندھ بھکت اسی کو پکڑ لیتے ہیں. تو اب دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم میں جلائے جائیں گے، اس کا ایندھن بنیں گے. تو جب اس میں انبیاء اولیاء نیک لوگ نہیں آ سکتے جن کی دنیا میں بھلے عبادت کی جائے، تو اسماعیل شہید کی عبارت میں اللہ کے مقابلے میں تمام مخلوق چمار سے بدتر ہے، اس میں انبیاء اولیاء فرشتے کیسے آئیں گے؟ دونوں جگہ نہیں آئیں گے، اصولی بات ہے. اگر آپ وہاں گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے تو یہاں احمد رضا خان پر گستاخی کا فتویٰ لگے گا، کیونکہ ترجمہ احمد رضا خان نے بھی قرآن مجید میں کیا ہے. تو اس کے حساب سے احمد رضا خان نے بھی نعوذ باللہ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. تو آپ بولو گے نہیں، تو پھر وہاں بھی نہیں. جبکہ اسماعیل شہید نے اپنی دوسری عبارت میں خاص بات کہہ دی کہ جہاں انبیاء اولیاء اور فرشتوں کا ذکر آیا وہاں چمار لفظ استعمال ہی نہیں کیا. یعنی اپنی بات کی وضاحت اصولی طور پر، یہ اصولی بات ہے کہ قائل کے قول کی تفسیر اسی سے پوچھی جائے گی کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے. اپنی عقل سے جو کرتا ہے نا وہ گمراہی ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اب گمراہ ہو رہا ہے. اب اس نے یہاں یہ غلطی کیا کہ ان کے قول کی تفسیر کو الٹا کر دیا اور اس میں ادر وائز بنا کر یہ گھسا دیا. تو انجینئر تمہاری ڈاکٹرائن اس آیت میں بھی گھساؤ، اور پھر تم انبیاء کے تعلق سے بولنا چالو کر دو جہنم کا ایندھن ہوں گے نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی کر دیا نعوذ باللہ.
تو میں نے کہا تھا نا آپ کو، اگر آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، تو انجینئر اصل میں امیر المومنین یزید پر حملہ ہی اسی لیے کرتا ہے. کربلا کا ایشو انہوں نے شیعوں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ سیڑھی ہے اللہ، رسول، صحابہ، قرآن، حدیث، اسلام سب پر حملہ کرنے کی. یہ دھیرے دھیرے پہنچتے ہیں. اب دیکھو انجینئر کہاں پہنچ گیا اسماعیل شہید کے مقابلے میں؟ اللہ رب العالمین پر. آپ اگر وہاں یہ اصول اپلائی کریں گے اسماعیل شہید کی عبارت پر، مطلقاً میں گھسا دیں گے انبیاء اولیاء صحابہ کو، فرشتوں کو، تو آپ کو یہاں پر بھی انبیاء اولیاء فرشتوں کو گھسانا پڑے گا، جس کی بھی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، جو عبادت کرتا ہے. لیکن یہ بات بے اصولی کی ہے. اس میں بریلویوں کا بھی اصول ہے، جو اس کو جو بہت علم والا سمجھتے ہیں نا، پھر میں ان کو کہتا ہوں یہ کمثل الحماری یحمل اسفارا کی مثال ہے. ایسا گدھا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی. اس کو بریلویوں کو اصول نہیں معلوم. بریلوی تو جاہل ہوتے، انہیں خود اپنی کتابوں میں اصول نہیں معلوم. اس کو بھی نہیں معلوم کیونکہ یہ پہلے بریلوی تھا. اب بس یہ شیعوں کی زبان چوس کے ہوا بناتے ہیں. دیکھو انبیاء کی گستاخی، دیکھو صحابہ کی گستاخی، دیکھو اہل بیت کی گستاخی. آئیے بریلویوں کو اصول پڑھاتا ہوں میں آپ کو. بریلوی کیا کہتے ہیں؟ بریلویوں کا اصول ہے، کون سی ہے؟ مناظر جنگ. یہ کتاب ہے ان کی 168 نمبر پیج ہے، 169 نمبر پیج ہے، اور دوسرے نسخے میں 172 پیج ہے. اگر یہ کتاب دو ایڈیشن میں مل جائے گی نا، پہلا اور دوسرا، تو اس میں یہ پیج نمبر ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ ایک ہے عمومی طور پر مخلوق کو ذلیل کہنا، اور ایک ہے خاص طور پر کسی شخصیت کا نام لے کر اسے ذلیل کہنا. تو عموم اور تخصیص کے اندر فرق واضح ہے. بریلویوں کا بھی اصول ہے کہ عمومی طور پر اگر کسی مخلوق کو ذلیل کہا جائے گا تو اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوگی جو انجینئر اور بریلوی لا علم جاہل ان پڑھ قوم شامل کرتی ہے. یعنی اصل میں یہ خود انبیاء، اولیاء، فرشتوں کی گستاخی کرتے ہیں. کیا عبارت ہے؟ ایک ہے عمومی طور پر مخلوق کو ذلیل کہنا. یہاں انہوں نے اسماعیل شہید نے عبارت عموم ہے، اللہ کے مقابلے میں تمام مخلوق چمار سے بدتر ہے، عموم ہے. اور ایک ہے خاص طور پہ کسی شخصیت کا نام لے کر اسے ذلیل کہنا. تو عموم اور تخصیص کے اندر فرق ہے. عموم میں فرق نہیں ہے اور تخصیص میں فرق ہے. تو معلوم ہوا کہ انجینئر کی ڈاکٹرائن صرف جہالت ہے، بے اصولی والی بات ہے. ایسی مثال ہے جو قرآن نے دی ہے کہ یہ ایسے گدھے ہیں جن پر کتابیں لدی ہے، جسے اصول کی ABCD بھی نہیں معلوم ہوتی. یہ شیعوں کی زبان چوس کر بولتا ہے. یہ بریلوی بھی آج تک یہی غلطی کرتے تھے کہ گستاخی اسماعیل دہلوی شہید نے نہیں کی ہے، بلکہ گستاخ تو یہ بریلوی ہے، گستاخ تو انجینئر مرزا علی ہے، جو ایک عام عبارت میں صحابہ، اولیاء، انبیاء، فرشتوں کو گھساتا ہے. اس جاہل کو اتنا سا اصول نہیں معلوم بریلویت کا. اے جاہل، اے پڑھے لکھے گدھے، آج ندیم خان نے تجھے سکھایا ہے. اور اس پڑھے لکھے گدھے کے اندھ بھکتوں، آج سیکھ لو. تمہیں ندیم خان نے پھر سکھایا، اور اس کی مثال تمہیں پھر دیتا ہوں. قرآن مجید قرآن مجید کی سورہ آیت ہے، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ تم کسی ناشکرے اور گناہ گار کی بات مت ماننا. یہ پڑھا لکھا گدھا ہے، ناشکرہ، گناہ گار ہے، اصول علم ہر چیز سے پیدل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ عام عبارت سے خاص اپنی عقل سے معنی کرنا، یہ یعنی کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا ہے. اتنی بڑی جہالت، اتنا بڑا جاہل ہے. اب یہ بیٹھ گیا ہے ڈاکٹرائن بتانے کے لیے. اصل میں اس کی جہالت ہے، اس کی ڈاکٹرائن ہے. اور یہ جیسے گمراہ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی گمراہ ہے، جیسا بیوقوف ہے دوسروں کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن یہ تمہاری ساری چالاکی شیعوں پہ چلے گی، بریلویوں پہ چلے گی، مقلدوں پہ چلے گی، اہل حدیث پر نہیں چلے گی. اہل حدیث حق جماعت ہے قیامت تک. یہاں اس کے سامنے تم ذرا سی ملاوٹ کرو گے، تمہارے کان مروڑ کر پکڑ لیے جاؤ گے، اور تمہاری اصلاح کر دی جائے گی، تمہیں درست کر دیا جائے گا. یہاں تمہاری چالاکی مکاری نہیں چلے گی. تو اسماعیل شہید کی عام عبارت میں کہیں گستاخی نہیں ہے. جو اس میں انبیاء، اولیاء، صحابہ، فرشتوں کا نام گھساتا ہے، اصل میں وہ گستاخ ہے. وہ گستاخ اللہ ہے، گستاخ رسول ہے، گستاخ اولیاء ہے، گستاخ فرشتہ. اور یہ کون ہے؟ یہ انجینئر مرزا علی پلیت خود ہے، پڑھا لکھا گدھا جس پر کتابیں لدی ہوئی ہے. اور دوسرے یہ بریلوی ہیں جو شیعوں کی زبان چوس کر جہالت میں اپنی ہی کتابیں نہیں پڑھتے، اپنے ہی اصول نہیں پڑھتے. بریلوی جاہل، اور گستاخی انبیاء کی خود کرتے ہیں اور الزام اہل حدیثوں پر لگاتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ایسے پڑھے لکھے گدھوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.